اور عجز ہی میں وسعتیں ہیں. اور یہ دونوں مضامین روزانہ 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت ہمیں بتاتی ہے. پہلے عجز کا اظہار ہم رکوع کی صورت میں کرتے ہیں اور وہاں سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں. یعنی وسعتوں کی طرف خدا تعالیٰ ہمارے ذہن کو منتقل فرما دیتا ہے کہ تم جھکے ہو تو تمہیں وسعتیں نصیب ہوں گی، کیونکہ رب عظیم کے سامنے تم جھکے ہو. اور دوسری حرکت جو ہم انکسار کی طرف کرتے ہیں، جو منتہا ہے ان حرکتوں کا، وہ سجدے کی حرکت ہے. اور وہاں خدا تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، کہ تم جھکے ہو تو بلندیوں کی طرف جھکے ہو، کیونکہ رب اعلیٰ کی طرف جھکے ہو. چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عملاً ان دونوں باتوں سے، ان دونوں رازوں سے خوب واقف تھے. چنانچہ ان کی عظمتیں اور ان کی رفتیں دونوں ان کو عجز کے نتیجے میں نصیب ہوئیں، اور بے پناہ ان کے اندر خدمت دین کا جذبہ تھا، اور کوئی دنیا کا منصب اس سے ان کو روک نہیں سکتا تھا. اور دنیا کے منصب کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو کبھی ایسا بلند سمجھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہمیشہ منصب دنیاوی ان کو چھوٹا نظر آیا کرتا تھا کہ اس کے مقابل پر دین کی خدمت نسبتاً ادنا نظر آئے. یعنی وہ عجز جو عارف باللہ کا عجز ہوتا ہے، وہ عجز ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں. چنانچہ دین کی خدمت میں آپ اپنی بلندی دیکھتے تھے، دین کی خدمت میں ہی آپ کی ساری عظمتیں تھیں. چنانچہ ایک عجیب واقعہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا کہ 1941 میں آپ کو جب فیڈرل کورٹ آف جسٹس انڈیا کا جج مقرر کیا گیا ہے، تو اسی زمانے میں حضرت مسلم موعود نے تحریک کی تھی کہ مضافات قادیان ارد گرد جو دیہات ہیں ان میں تبلیغ کے لیے لوگ اپنے آپ کو پیش کریں. تو فیڈرل کورٹ کا جسٹس 41 اور 42 میں ارد گرد دیہات میں تبلیغ کے لیے باقی سب مبلغین کے ساتھ مل کے جایا کرتا تھا. اور ایک لہجے کے لیے بھی اس کو خیال نہیں آیا کہ میری اتنی بڑی شان ہے، میرا اتنا بڑا مقام ہے، کوئی دیکھے گا یا سنے گا تو کیا کہے گا یہ کیا کر رہا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں، ڈھپئی اور بھینی اور اٹھوال وغیرہ بے شمار چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، جن میں ایک عام خادم احمدیت کے طور پر شامل ہوا کرتے تھے، اور فخر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے. اور یہ تمنا محض ایسی خدمات کے لیے نہیں تھی جو عام حالات میں سہولت کے ساتھ ادا ہو سکتی ہیں، بلکہ نہایت خطرناک خدمات کے لیے بھی اسی قسم کی تمنا آپ کے دل میں تڑپا کرتی تھی. جب کابل میں 1924 میں حضرت نعمت اللہ خان صاحب کو شہید کیا گیا تو حضرت مسلم موعود نے نام طلب کیے ان لوگوں کے جو تمام خطرات کو اچھی طرح بھانپتے ہوئے پھر وہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ کابل میں جائیں گے اور ایک شہید کی بجائے وہ خدمات سر انجام دیں گے جو وہ شہید شہادت کی بنا پر مزید نہیں سر انجام دے سکا، اور اس سلسلے کو وہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. یہ تھی اس کی روح. اور جو نام پیش ہوئے اس وقت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کے امیر تھے. ان نام پیش ہونے والوں میں سب سے پہلا آپ کا نام ہے جو الفضل میں شائع ہوا، اور اس نام کو پیش کرتے ہوئے آپ نے جو خط لکھا ہے حضرت مسلم موعود کی خدمت میں، وہ خط ایسا خط ہے، چونکہ وہ اپنے امام کو لکھ رہے تھے اس لیے باوجود طبیعت کی روکوں کے جن کا خود ذکر کر رہے ہیں، نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ کھل کر اپنے دل کی اپنی قلبی کیفیات کو ظاہر کر سکتے تھے. ایسے موقع پر آپ کی ذات کے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے، تقویٰ کی کن راہوں سے آپ گزر رہے تھے، کیا آپ کے قلبی جذبات اور کیا آپ کی کیفیات تھیں.
جب آپ نے اپنے آپ نام کو پیش کیا ہے، اور کس طرح پھر تنقیدی نظر ڈالی ہے اپنی زندگی پر، اپنی اندرونی کیفیات پر، تجزیہ کیا ہے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں میں ریاکاری کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں اس خط سے آپ کو نظر آئیں گی، اس خط کے آئینے میں آپ کو نظر آئیں گی. وہ لکھتے ہیں، سیدنا و امامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری زندگی آج تک ایسی ہی گزری ہے کہ سوائے اندوہ و ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں. بڑی کامیاب زندگی آپ گزار رہے تھے، سیاست میں بھی آپ کو دخل ہو چکا تھا، آپ کی قابلیت کا شہرہ بھی پھیل رہا تھا ہندوستان میں، اور ہندوستان کے مسلمان باشعور حلقوں کی نگاہیں اٹھ رہی تھیں آپ کی طرف. اس ساری زندگی میں سے گزرتے ہوئے جو ماحصل تھا آپ کے اپنے ذاتی تجزیے کا، اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھ رہے تھے، اس کا اظہار ہوتا ہے. سوائے اندوہ و ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں. میں اکثر غور کرتا ہوں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ سوائے روزی کمانے کے کسی اور کام کی فرصت نہ ملے. حالانکہ امارت لاہور کے بھی بھرپور فرائض سر انجام دے رہے تھے اس وقت، اور دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہے. آج جو ایک خوش قسمت کے محبوب حقیقی کے ساتھ وصال کی خبر آئی تو جہاں دل میں ایک شدید درد پیدا ہوا، وہاں یہ بھی تحریک ہوئی کہ تمہارے لیے یہ موقع ہے کہ اپنی ناکارہ زندگی کو کسی کام میں لاؤ اور اپنے تئیں افغانستان کی سرزمین میں حق کی خدمت کے لیے پیش کرو. پھر میں اچانک رکا کہ کیا یہ محض میرے نفس کی خواہش نمائش تو نہیں، کہ اس یقین پر کہ مجھے نہیں بھیجا جائے گا اپنے تئیں پیش کرتا ہوں. اور میں نے اپنے ذہن میں ان مصائب اور مشکلات کا اندازہ کیا جو اس رستے میں پیش آئیں گی، اور اپنے تئیں سمجھایا کہ فوری شہادت ایک ایسی سعادت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اور کیا تم محض اس لیے اپنے تئیں پیش کرتے ہو کہ جاتے ہی شہادت کا درجہ حاصل کرو اور دنیا کے افکار سے نجات حاصل کر لو، یا تمہارے اندر یہ ہمت ہے کہ ایک لمبا عرصہ زندہ رہ کر ہر روز اللہ تعالیٰ کے رستے میں جان دو اور متواتر شہادت سے منہ نہ موڑو. حضور انور، میں کمزور ہوں، سست ہوں، آرام طلب ہوں، لیکن غور کے بعد میرے نفس نے یہی جواب دیا ہے کہ میں نمائش کے لیے نہیں، فوری شہادت کے لیے نہیں، دنیا کے افکار سے نجات کے لیے نہیں، بلکہ گناہوں کے لیے توبہ کا موقع میسر کرنے کے لیے، گناہوں کے لیے توبہ کا موقع میسر کرنے کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے تئیں اس خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر مجھ جیسے نابکار گناہگار سے اللہ تعالیٰ یہ خدمت لے اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام اس کی رضا کے حصول میں صرف کر دوں، تو اس سے بڑھ کر میں کسی نعمت اور کسی خوشی کا طلبگار نہیں. حضور، میں مضمون نویس نہیں، اور حضور کی بارگاہ میں تو نہ زبان چلتی یاری دیتی ہے نہ قلم. جیسے کسی نے کہا ہے، بے زبانی ترجمانے شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیش آتی ہیں، ورنہ پیش یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں. بے زبانی ترجمان شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیش یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں. یہ حضرت موہانی کا شعر ہے جو آپ نے کوٹ کیا. اس لیے اسی پر بس کرتا ہوں کہ جس وقت حضور حکم فرمائیں افغانستان کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہوں.